ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں امیر بنوں، مالدار بنوں، غنی بنوں، بہت اونچا اور اعلیٰ آدمی بنوں، کہ میرے پاس خوب پیسہ ہے، میرے پاس خوب پیسہ ہو، خوب دولت ہو، اور پھر بے حساب مال ہو، اور پھر سب سے بڑا امیر اور رئیس آدمی بن جاؤں۔ مطلب کئی ایسے لوگ ہیں جن کی یہ خواہش بھی ہوتی ہے، یہ تمنا ہوتی ہے کہ سب سے بڑا رئیس آدمی بنے، امیر بنے، مالدار بنے، غنی بنے۔ تو یاد رکھیے اس کا وظیفہ، بہترین وظیفہ یہی ہے اور بہترین عمل یہی ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے۔ یعنی کہ اگر کسی کے گھر میں پریشانی چل رہی ہے، یا اگر کوئی محتاج ہے، یا اگر کوئی فقیری زندگی گزار رہا ہے، یا اگر کوئی غریبی زندگی گزار رہا ہے، یا فاقے کے لمحات گزر رہے ہیں، تب بھی الحمدللہ یعنی اللہ کا شکر ادا کرے۔ لوگوں کے ذہن میں یہ ہلکا سا سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب ہمارے پاس مال ہی نہیں تو پھر ہم کیا شکر ادا کریں؟ جب ہمارے پاس دولت ہی نہیں تو پھر کیا شکر ادا کریں؟ تو یاد رکھیے، جب بھی بندہ غریبی میں ہی کیوں نہ ہو، فقیری میں ہی کیوں نہ ہو، محتاجی میں ہی کیوں نہ ہو، الحمدللہ جب کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے، اتنی پسند آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے، تو غریبی میں، محتاجی میں اور پھر فقیری میں الحمدللہ کہہ رہا ہے، یعنی کہ ایسے وقت میں بھی تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، میرا شکر ادا کر رہا ہے، الحمدللہ الحمدللہ کہہ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے حساب نوازتا ہے، اتنا نوازتا ہے، اتنا نوازتا ہے کہ پھر اب وہ مال دولت رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ تم جتنا اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے، میں اتنا ہی تمہیں نوازتا رہوں گا۔ سبحان اللہ، تم جتنا اللہ کا شکر ادا کرتے رہو کہ جتنا الحمدللہ الحمدللہ کہتے رہو گے۔ آج آپ نے مرچی چٹنی کھائی، اس پر بھی الحمدللہ کہیے، کل اللہ تبارک و تعالیٰ دال چاول کھلا دے گا۔ کل آپ نے دال چاول کھائے تھے، الحمدللہ کہیے، اس کے بعد اللہ آپ کو بریانی بھی عطا کرے گا۔ یعنی کہ جس حالت میں ہو اس حالت میں الحمدللہ کہو، اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب عطا کرتا ہے۔ غریبی سے امیری آ جاتی ہے، فقیری محتاجی سے اللہ تبارک و تعالیٰ غنی بنا دیتا ہے۔ یعنی کہ یہ امیر اور رئیس اور پھر مالدار بننے کا بہترین وظیفہ ہے الحمدللہ۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، اپنے مقدر پر ہمیشہ شکر ادا کرتے رہو، بہت جلد غنی بن جاؤ گے۔ یعنی اپنے مقدر پر ہمیشہ شکر ادا کرتے رہو، ہمیشہ شاکر رہو، تو بہت جلد غنی بن جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے رہو، مومن بن جاؤ گے۔ علم حاصل کرو، حاکم بن جاؤ گے۔ جد و جہد اور محنت کرو، ہر کام کے لیے، ہر جائز کام کے لیے، ہر نیک کام کے لیے جد و جہد اور محنت کرو، ترقی کر جاؤ گے۔ اور محبت اور اخلاق سے جیو، باوقار بن جاؤ گے۔ بغض، حسد، کینہ، یہ برائیوں سے ہمیشہ اپنے دل کو پاک و صاف رکھو، تو دل روشن ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، یعنی کہ ایک مسلمان کا اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے بغض رکھنا یا حسد رکھنا، جلن رکھنا، کینہ رکھنا، دشمنی رکھنا، برائیاں رکھنا، یہ دل کو گندا کر دیتا ہے، دل کو زنگ آلود کر دیتا ہے۔ تو اسے ہمیشہ پاک و صاف رکھو، تو ہمیشہ پاک و صاف رکھو۔ اور یہ برائیاں دل سے پیدا ہوتی ہے، اور دل سے پیدا ہوتی ہے، اور یہی ہمارے اعمال کو غرق کر دیتی ہے اور برباد کر دیتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔